اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین جو اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، زندگی بنانے والا ہے، اکیلا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام آپ دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں۔ حضرات محترم، آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید کا معنی خوشی ہے، تو اسلام کے اندر جو دن ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ بطور تہوار مسلمانوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یعنی خوشی کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، جائے جو کھیل ہے اسلامی ان کے دن ہیں۔ اور عید الفطر جو رمضان المبارک کے بعد آتی ہے تو یقیناً یہ خوشی کا دن ہونا بھی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو مسلمانوں کے لیے انتہائی عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ جس بندے کو یہ مہینہ نصیب ہوا، جس نے اس کے روزے رکھے، تو اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد گرامی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے بھی رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت کے اندر اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ دن خوشی کا مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ جس بندے نے رمضان مبارک کی راتوں کے اندر قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، نماز تراویح ادا کی، یعنی امام کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے نے امام کے ساتھ قیام کیا اس کے لیے پوری رات جو ہے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یقیناً اس بندے کے لیے آج کا دن یہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان، جس بندے نے رمضان مبارک کی راتوں پر قیام کیا ایمان و احتسابا، حالت ایمان کے اندر، اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، نیت اس کی خالص اللہ سے اجر حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے حساب کا گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔
یقیناً آج کا دن اس بندے کے لیے خوشی کا دن ہے جس بندے نے رمضان مبارک کے اندر ایک عظیم رات آتی ہے آخری عشرے کے اندر، جس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی بڑی عظمت والی رات کو جس نے پایا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے بھی آج یقیناً خوشی کا دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی نیت خالص ہے اللہ سے ثواب حاصل کرنا اور کوئی نیت نہیں ہے، تو ایسے بندے کی بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یقیناً آج کا دن اس بندے کے لیے بھی خوشی کا دن ہے جس نے رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت سے دعائیں کی، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی، سچے دل کے ساتھ توبہ کی، تو یقیناً سچے دل کے ساتھ اس نے توبہ کی، اللہ کو راضی کر دیا، اس کے لیے بھی آج بڑا خوشی کا دن ہے۔ اور جس بندے نے رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت بہت عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں، یعنی الف ایک حرف ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک منٹ کے اندر کتنا حروف انسان ادا کر سکتا ہے، تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، یعنی قرآن کی عظمت کا کیا پہلے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یقیناً جس بندے کو تلاوت کرنے کا موقع ملا، اس کے لیے بھی آج خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی اگر اپنی بارگاہ کے اندر قبول کروا لے، اس کے لیے بہت عظمت والا عمل ہے۔ اسی طرح توبہ، ہر انسان خطا کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم جو ہے غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ پر اڑا نہ رہے بلکہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، کوشش کرے گناہوں کو چھوڑنے کی، تو یقیناً آج کا دن ایسے انسان کے لیے تو بہت عظمت والا دن ہے، خوشی کا دن ہے جس بندے نے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیا، اللہ سے سچی توبہ کر دی، اور اللہ کے لیے اللہ سے پختہ عہد کر لیا کہ میں کوشش کروں گا اللہ تیری توفیق کے ساتھ کہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں، تقویٰ والی راہ کو اختیار کروں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بندوں کے لیے تو یقیناً آج کا دن جو ہے خوشی کا دن ہے۔ باقی وہ انسان ہماری طرح محروم ہے جس بندے نے رمضان مبارک کا مہینہ بھی پایا لیکن اپنی اصلاح نہ کر سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہ سکا، اللہ سے معافی طلب نہ کر سکا، یعنی اس مہینے کی بھی پرواہ نہ کی، تو یقیناً یہ انسان، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم نے بھی دین کی کما حقوق قدر نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی، یقیناً ہم بھی معلوموں کے اندر ہیں۔ اللہ جو عبادت کی ہے تھوڑی بہت، اللہ تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے، تو وہ انسان معلوم ہے، حقیقی معلوم ہے کہ جس نے رمضان مبارک کا عظیم مہینہ پایا، اتنی عظمتوں والا مہینہ پایا، لیکن معلوم رہا، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید اس بندے کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے،
عید تو اس کے لیے ہے وَلَٰكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، جس کے دل کے اندر آخرت کا ڈر آ گیا، تقویٰ آ گیا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ گیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، دیکھا تو امیر المومنین خشک روٹی زیتون کے ساتھ کھا رہے ہیں عید کے دن۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے حضرت، آج تو عید کا دن ہے، آپ یہ خشک روٹی کھا رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید، اے انسان، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے۔ حالانکہ کپڑے پہننا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل جو ہے یہ کپڑے پہننا، یہ اچھے عمدہ کھانے کھانا، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے۔ وَأَكَلَ الثَّرِيدَ، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے عمدہ کھانا کھا لیا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ مِنْهُ بِالْأَمْسِ صِيَامُهُ، عید تو اس کی ہے جس کے اللہ رب العزت نے روزوں کو قبول کر لیا، جس کی روزوں کی اللہ نے قدر کی۔ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ، جس کے رمضان مبارک کی راتوں کا قیام اللہ نے قبول کر لیا، اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازا۔ وَغُفِرَ لَهُ ذَنبًا، جس کی اللہ رب العزت نے گناہوں کو مٹا دیا۔ وَشُكِّرَ لَهُ سَعْيًا، اور جس بندے کی کوشش کو اللہ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، جس کی محنت کو اللہ نے قدر کی، حقیقی عید تو اس بندے کی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہمارے لیے تو آج بھی عید کا دن ہے، کل بھی عید کا دن ہے، اور فرمایا کہ ہر وہ دن جس کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، جس دن گناہ سے ہم بچ جائیں، ہمارے لیے تو وہ خوشی اور عید کا دن ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے دین کو کما حقوق سمجھا نہیں ہے، دین کو بھی ہم نے بطور رسم لیا ہے۔ نمازوں کو، روزوں کو ٹھیک ہے، ایک رسم ہے، ادا کرنی ہے، لیکن حقیقت کے اندر ہم نے دین کو نہیں سمجھا۔ آج دین کو سنانے والے، سننے والے تو مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم دین کو سنتے ہیں مزے کے لیے کہ فلاں نے بڑی کوئی اچھی تقریر کی ہے، بڑی کوئی خوبصورت آواز ہے، حالانکہ ہم قرآن کے اندر انبیاء کی جو تقاریریں ہیں، جو بیانات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بڑی سادہ سی ہیں، بڑی مختصر سی ہوتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی آسان، بڑی سادہ، بڑی مختصر ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جامعیت ہوتی ہے، بڑی معنی ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک حدیث کو بھی اپنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر اللہ سے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس پر کاربند ہو جائیں، تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ کر لیں، رسم نہ لیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک لائن کی حدیث ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ اب چار چیزیں ایک لائن کے اندر آ جاتی ہیں کہ سلام کو آپ کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ہم دیکھیں کہ ہم اس کا کتنا کاربند ہے۔ آج ہر بندے کے اندر کوئی سے تکبر ہے، دماغ کے اندر کہ میں اگر سلام کروں گا تو میری حدت ہوگی، مجھے چھوٹا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح افشوا السلام واطعموا الطعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو۔ مہمان آ جائے مسجد کے اندر تو ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے گھر سے یہ کھائے، آپس کے اندر پیار محبت، کھانا کھلانا۔ اسی طرح فرمایا کہ بس سلرانی کرو،
دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، حالانکہ ہمارا تو سالہ سال سے یہ جھگڑی چل رہی ہے، اگر غلطی سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو پوری زندگی اس کو ذہن کے اندر رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ صلح نہیں کرو، ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرو، رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرو، اور رات کو اٹھ کر کچھ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوں۔ اب کتنی سادہ سی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنا لیں، پوری زندگی اس پر کاربند ہو جائے۔ ایک لائن کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح عورتوں کے متعلق فرمایا، ایک مسلمان عورت 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ پہلا کام کہ وہ نماز پڑھے، اور دوسرا کام رمضان مبارک کے روزے رکھے، تیسرا کام اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور چوتھا کام اپنے خامد کی تابعداری کرے۔ فرمایا کہ یہ 4 کام اگر کوئی عورت کر لے، مسلمان عورت، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہی، پھر یہ سادہ سی باتیں ہی، کوئی اس کے اندر سر نہیں ہے، کوئی لے نہیں ہے، عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر جامعیت اگر ایک عورت اس حدیث کو اپنا لے، ایک حدیث کو اپنا لے کہ میں اس پر کاربند رہوں گی پوری زندگی، تو کتنی عظیم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ٹائم کی قلت ہے، مقصد تو ہے عمل کرنا۔ اصل تو زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ تقریریں گھنٹوں کی ہو جائیں، اس کے تقریر کے بعد اس کو ایک کان سے دوسرے کان کے اندر نکال دیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اصل تو ہے کہ ایک چیز کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، پوری زندگی اس پر کاربند رہنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنے عمل کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم عمل کو صحیح کر لیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری دنیا بھی سمجھ آئے گی اور آخرت بھی سمجھ آئے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے روزے، قیام، تلاوت اور دعائیں، صدقہ و خیرات، جو بھی اللہ رب العزت نے جس کو توفیق دی ہے اس مہینے کے اندر یہ اعمال کرنے کی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی پاتے ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کی توفیق۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔